الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تمجیدات، تہنیات و تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، کہ جس کے بے شمار احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہم انسانوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں توحید خالص سے نوازا اور مسلمان بنا کر ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ آج دنیا میں ہم مختلف جہتوں میں اور مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوششیں اور زیادہ تر ہماری کاوشیں دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی اچھا گھر ہو تو اس کے ساتھ والے کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا گھر اس سے زیادہ خوبصورت اور بڑا ہو۔ کسی کے پاس کوئی اچھی سواری ہو، گاڑی ہو، تو ہمارے ہاں دوسرے شخص کے اندر خود بخود یہ احساس اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی گاڑی اس سے زیادہ بڑی ہونی چاہیے۔ علی ھذا القیاس ایک ایک چیز کے اندر ہم اس کو محاسبے کو اور مقابلے کو کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن
دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جتنے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں وہاں مقابلہ اور مسارعت دین کے کاموں پر ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو، لپکو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف لپکو، بھاگو، آپس میں مقابلہ کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے کے جاؤ، آپس میں مقابلہ بازی کرو، کس چیز پر؟ اپنے رب کی رضا کی طرف، مغفرت طلب کرنے کی طرف اور جنت کے حصول کی طرف۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس خوبی کو بہت پسند فرمایا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کریں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، مومنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، مومنوں کی علامات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، کوئی ایک بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی بے شمار صفات بیان کر کے یہ بات ارشاد فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لها سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ڈرتے ہیں۔ مال کو خرچ کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا، کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ انہم الی ربہم راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کے لیے، یعنی یوم آخرت سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ دیا ہوا صدقہ یا مال یا کسی کو کھانا کھلایا وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب کھلاتے ہیں کسی کو تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے اس چیز کا، جو اس نیکی کا جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، جو کھانا ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہم تمہارے شکریہ کے طلبگار ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ جنت الفردوس میں ایک بہت بڑی نہر ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ وہاں جنت میں نہریں ہیں، اس نہر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسقون من رحیق مختوم، کہ وہاں پر یہ پانی ہے رحیق مختوم کے نام سے، ایک نہر ہے، مختوم ہے، مختوم کا مطلب ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ختامہ مسک، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کستوری والا ٹیسٹ ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ رحیق مختوم جو جنت کی نہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کی کوشش یہ ہے، جذبہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام آ جائے، کوئی نیکی کا کام ان کو نظر آ جائے، اس کو
کسی اور کے لیے نہیں چھوڑنا بلکہ سب سے پہلے خود اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نیکی کے کام کو سب سے پہلے کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ نیکی کا کام شروع کرتا ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن کام شروع کرنے کے بعد اب جن جن لوگوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کیا تو ان تمام کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اور یہی والعیاذ باللہ برائی کے ساتھ بھی ہے کہ کوئی بندہ برائی کا آغاز کرے تو بعد میں جن جن لوگوں نے وہ برائی کی ہوگی ان تمام کا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں بار بار یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے ہر موقع پر۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مقابلہ بازی کرواتے تھے نیکیوں میں، اور اچانک ٹیسٹ لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب موجود تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو آج کسی جنازے میں شریک ہوا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج جنازے میں ایک شریک ہو کر آیا ہوں۔ دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے کوئی ایسا مومن مسلم میرے صحابہ میں سے کہ جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا ہاتھ بلند کیا اور بتایا کہ بلا یا رسول اللہ، میں ہوں جس نے آج ایک مسلمان کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ ہے کوئی جو آج روزے سے ہو، جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہو؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عام دن ہے کوئی۔ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج روزے سے بھی ہوں۔ چوتھا سوال کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے کوئی جس نے آج کسی کو کھانا کھلایا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں کہ جس نے آج ایک مسلمان بھائی کو، جب میں آ رہا تھا راستے میں تو ابھی اس کو کھانا کھلا کر آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ جس شخص نے یہ 4 کام ایک دن میں کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ان کو جنت کی خوشخبری وہیں بیٹھے بیٹھے مل گئی۔ اس طرح کا شوق پیدا کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں۔ صحابہ کے درمیان دنیاوی باتیں، دنیاوی غرض و غایت اس طرف باتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جنت کا شوق پیدا کرتے تھے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے جنت کو حاصل کر لو۔ اور ان کو یقینی بات ہے کہ جب اس طرح اچانک سوال کیا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے روٹین کے کام تھے، ان کے روزانہ کے یہ کام ہوا کرتا تھا۔ کئی سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے لیے مثال بنتا ہے، ہمارے لیے موٹیویشن بنتا ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا۔ اس وقت فنڈز کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عام مسلمانوں کو کہ خوب سارا
اس میں فنڈ اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مشکل غزوہ تھا۔ ایسے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوب بھر بھر کر سامان لے کر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے سوال کس طرح کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ عمر، گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ہمارے ہاں تو اگر کوئی اس طرح کا فنڈ کلیکشن کا سین ہو تو اس میں ہم تو یہ پوچھیں گے نا کیا لے کر آئے ہو، وہاں سوال ہی الگ ہے، سوال کا معیار ہی الگ ہے کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ جا بجا موقعوں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس بار وہ تیاری سے آئے تھے کہ آج میں ان کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ اپنا سارا گھر کا سامان اکٹھا کیا، اس کو ایگزیکٹلی تقسیم کیا آدھے سے، اور پھر آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ بتایا اس جواب میں کہ اللہ کے رسول آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، خوب سارا سامان مال و متاع، گھر کی چیزیں وغیرہ لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے ابو بکر صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہیں آپ گھر پہ؟ بڑے ہی جوامع الکلم ارشاد فرمائے، کہتے ہیں میں تو گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، ان کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے کر آ گیا۔ اس موقع پر، اس وقت، اس بات پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی پیار سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بزرگ کا مقابلہ اس دنیا میں نہیں کر سکتا، ان سے نیکیوں میں آگے میں بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جس لیول کی نیکیوں کا وہ سر انجام دیتے تھے، جس شوق کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنا تہجد میں رات کو اٹھتے اور تلاوت کرتے، قیام کرتے، اس کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ گشت کرتے تھے، گلیوں میں نکلتے تھے کہ حال احوال لیں، کوئی بندہ پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کیا جا سکے، اور حال احوال لیے جاتے تھے رات کو۔ تو ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر سے یہ تین لوگ گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرے تو وہ بڑی ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، تہجد میں تھے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کے ساتھ وہاں رک گئے، ٹھہر گئے، اور ان کی تلاوت کو سننے لگے۔ سنتے 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 اس کے بعد وہ جب رکوع میں چلے گئے، رکوع کے بعد جب وہ سجدے میں چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، سل تعطا، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس قدر خوبصورت طریقے سے نماز پڑھنے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہ وقت بھی ایسا جو تہجد کا ہو، اس میں اس طرح خوبصورت نماز پڑھنا۔ تھوڑا آگے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اگر کسی نے قرآن کا وہ لہجہ سننا ہو جس لہجے میں قرآن اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو سن لے۔ وہ بعین ہی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ یہ ایک بشارت تھی۔ یہ سننے کے بعد معمول کے مطابق صبح ہوئی، فجر کی نماز کے فوراً بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پر آ گئے، اور آتے ہی
فوراً دروازہ نوک کیا، ان کو بلایا باہر، جی کیا ہو گیا اتنی صبح صبح آپ آ گئے؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل رات کو اس طرح گزرے آپ کے گھر کے باہر سے، اور انہوں نے یہ بشارت دی ہے کہ آپ اس انداز میں، اس لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں جس لہجے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، تو جس کو سننا ہو وہ آپ کے ساتھ آن کے سن لے۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا، لیکن آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دے دی۔ کس طرح نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا نزول ہوا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا؟ اب یہ اس طرح کی آیات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو سب بیٹھے ہوتے تھے۔ اچانک ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول، کیا واقعی اللہ تعالیٰ قرض حسنہ مانگ رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر پھر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، قرآن کی مجید کی آیت ہے۔ فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اپنا ہاتھ انہوں نے آگے بڑھایا، اس بات پہ گواہ بنا دیا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 باغ ہیں، ان دونوں کو میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میری دنیا کی زندگی کی پونجی ہی یہی ہے، میں دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، لیکن جنت کا گھر چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں نہ دو، بلکہ ایک کو اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو اور ایک باغ کو دے دو۔ سوال کرتے ہیں، یعنی جنت میں جانے کی چاہت اتنی ہے، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک گھر دے دوں تو بھی مجھے وہ جنت کا گھر مل جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تمہیں بھی ملے گا، اس میں تمہاری بیوی بچے بھی ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو بڑا والا باغ ہے، اچھا والا، اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ پورا باغ گھر سمیت میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اس پر گواہ بن جائیں کہ ہمیں جنت کی بشارت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ضمانت دی جنت کے گھر کی۔ اس قدر خوش ہوئے کہ فوراً اپنے اس باغ پہ پہنچے، اسی کے اندر ان کا گھر بھی تھا، باغ کے اندر نہیں جا رہے بلکہ دور سے کھڑے ہو کے ام دہدہ کو اور اپنے بچوں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ جنت کے بدلے سودا کر لیا، جنت کے بدلے ہم نے اس باغ کو بیچ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو۔ ام دہدہ ظاہر عورت ہونے کے ناطے تھوڑا سا پریشان ہوئی، پوچھا کہ واقعی کیا اس کے بدلے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی بشارت دی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی۔ بڑا خوش ہوئی اس چیز کو سن کر، اور فوراً اپنے بچوں کو لیا، گھر کا سارا ساز و سامان وہیں چھوڑا، بلکہ ایک چھوٹا شیخ اور بچہ، اس کے ہاتھ میں 1-2 کھجوریں تھیں جو کہ کھا رہا تھا، فوراً اس کے منہ میں انگلی ڈال کر بھی وہ باہر نکال دی اور وہیں گرا دیا سارا کچھ کہ جلدی چلو، ہم نے یہ سارا کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا اور اب ہم جنت کے راہی بن گئے ہیں۔ یہ وہ شوق اور یہ وہ جذبہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا، مومنوں کا، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا، کسی قسم کی کوئی آگے اللہ جنت کو پانے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی۔ ایک آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت ارشاد فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرے جو تم میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اچانک ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس ایک باغ ہے، میرا کل پونجی وہی ہے، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی وہی ہے، پسند بھی وہی ہے، تو آپ اس چیز میں گواہ بن جائیے کہ میں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں جس کے بدلے مجھے جنت مل جائے۔ یہ وہ سرعت ہوتی تھی، وہ سبقت لے جانے والی بات ہوتی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بات ہوتی تھی کہ جس سے ان کو جنت نظر آتی تھی دنیا میں، کہ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر آج روکھی سوکھی پہ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن کل کو جنت ہماری گارنٹیڈ ہو تو اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پلاننگ کرنے کے لیے اور جنت کی کوشش کرنے کے لیے چن لے، اور ہماری محنتوں کو اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الفقراء المهاجرين آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار فقراء مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ایک گروہ کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو مال والے پیسوں والے صحابہ ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، نصلون کما نصلی و نصلون، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں ان کی جو شکایت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ہم ان سے پیسوں میں آگے بڑھ جائیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہمارا لائف سٹائل بہتر ہو جائے، بلکہ نیکیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کر جاتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرنے لگ جاؤ تو تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ وہ صدقہ کر کے جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک ایسی نیکی بتا دیتا ہوں جس کو کر کے تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے درجات ان سے آگے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث سننے کے بعد بڑے خوش ہوئے وہ صحابہ، چلے گئے اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمل سارے صحابہ نے شروع کر دیا، جو مال والے صحابہ تھے انہوں نے بھی جب دیکھا انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ وہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دوبارہ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول، ہمارا یہ والا نسخہ ان کو بھی پتہ چل گیا، اب وہ لوگ ہم سے پھر آگے بڑھ گئے، نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، روزے وہ بھی رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، نیکیاں ہم بھی کر رہے ہیں، اب یہ والی نیکی ہم کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن انفاق فی سبیل اللہ اب بھی وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس کو شاہ عطا کر دے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے دینا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، چند روزہ زندگی ہوتی ہے، جب یہ سانس بند ہو جاتی ہے تب اس کے بعد کی زندگی ہزاروں سالوں کی ہے۔ ایک قیامت کا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہے۔ آج سے ابھی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، صحابہ کا دور تھا، اس وقت سے آج تک بھی صرف 1400 سال ہوئے ہیں۔ 1400 سال اور اب تک ہوئے ہیں، اور 50,000 سال کا تو صرف وہ ایک دن ہے۔ اس کے مقابلے میں اب تک 3% ٹائم ہوا ہے۔ اس طرح ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح کتنی بڑی زندگی کے لیے ہم چھوٹے سے 2 روپے کی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر خوب سے خوب اپنا جذبہ اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، بھائی کے چاچا اور پھپھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محبوب صاحب کا ابھی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے اور ان کو ایسی صحت عطا فرمائے، ایسی بینائی عطا فرمائے کہ جس کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اے اللہ ہم پر ہمارے حالات کو بہتر کر دے اور ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھ۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم انا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ استووا واعتدلوا، پاؤں سے پاؤں قدم سے قدم اچھی طرح ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة